كريما نستجينا أشرفا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. جی حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دوسری شہادت کے مقابل اتنی شہرت کیوں ملی؟ جی آپ اس کی وجہ بیان فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے ایک سوال سنا. اسلامک سوال جواب اس چینل کے مادھیم سے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک مختصراً انداز میں اس کے جواب کی سعادت حاصل کرنے کی اس کے جواب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ کی نوازشوں کے پیش نظر مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو بغور سنیں گے اور اس کلپ کو آخر تک سنیں گے بھی اور دوسروں تک شیئر بھی کریں گے. ابھی سوال کیا حافظ محمد قاسم صاحب نے اور واقعی سوال معقول ہے. آپ سے بھی کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے یہ سوال. اور چونکہ ماہ محرم بالکل قریب ہے اس لیے ضروری ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں. ابھی سوال کیا حافظ قاسم صاحب نے کہ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دوسری شہادتوں کے مقابلے میں اتنی شہرت اتنی مقبولیت کیوں ملی؟ حالانکہ بڑی بڑی دردناک بڑی بڑی عظیم شہادتیں اس اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اللہ کی راہ میں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن جتنی شہرت شہادت امام پاک کو حاصل ہے اتنی شہرت دوسری شہادتوں کو حاصل نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ ہماری اس کلپ چینل سے بنے رہیں اور اس کلپ کو مکمل سنیں تاکہ اس کی وجہ آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے. تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو دور اول سے لے کر آج تک دو حقیقتیں ایسی ہیں جن کی تفصیل کتابوں کے اندر اس قدر ملتی ہے کہ ان کے مقابلے میں شاید ہی کسی اور کی اتنی شہرت اور تفصیل کے اعتبار سے اتنی شہرت ہو جتنی دو حقیقت ہو. وہ دو حقیقتیں کیا ہیں؟ وہ دو حقیقتیں ان میں سے ایک حقیقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری حقیقت شہادت امام حسین ہے. یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں ان کی کتابوں میں اتنی تفصیل ملتی ہے کہ ان کے مقابلے میں کسی اور کی اتنی تفصیل نہیں ملتی. پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، بے شمار بانیان ادیان مختلف انسانی طبقات کی رہبری کے لیے آئے، یعنی الگ الگ طبقے کے انسانوں کی رہبری کے لیے رہبر آئے. ان کے پیروکاروں نے، ان کے چاہنے والوں نے ان کی سیرت و سوانح کو تحریر کیا، لکھا. لیکن کسی بھی قوم کا کوئی رہبر آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جس کی ولادت سے لے کر وفات تک کے ہر گوشہ ہر پہلو کی تفصیل ان کے پاس موجود ہو. لیکن ہاں یہ صرف ہمارے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جن کی اتنی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ ولادت سے لے کر وفات تک زندگی کے ہر گوشے ہر پہلو خلوت جلوت کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں جو عالم انسانیت کے پاس موجود نہ ہو. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ باب ہے کہ ولادت سے لے کر وفات تک کا ہر گوشہ عالم انسانیت کے پاس موجود ہے. 1400 برس گزر گئے لیکن آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گوشہ ہمارے سامنے سے اوجھل نہیں ہے. سارے گوشے ہمارے سامنے موجود ہیں. اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے.
اسی طرح تاریخ انسانیت کو پڑھیے آپ، تاریخ حق و باطل میں شر و خیر کے بہت سے مارکے وجود میں آئے، ہزاروں جانیں اللہ کی راہ میں اس دین کی بقا کے لیے راہ حق میں شہید ہوئیں، نہ جانے کتنے شہید ہوئے، لیکن جتنی شہرت حضرت امام پاک کی شہادت کو حاصل ہوئی اتنی شہرت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اسلام کا اولین دور کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کتنے دردناک طریقے سے ابتدائی دور میں جو ایمان لاتا اس کو کتنے دردناک طریقے سے شہید کیا جاتا، اور اس اسلام کی آبیاری کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنی شہادتیں دیں، ہر ایک اپنی جگہ بے مثال ہے، لیکن 1350 برس گزر گئے امام پاک کی شہادت کو، آج بھی وہ تذکر شہادت، ذکر شہادت، شہادت کی محفلیں، شہادت کی مجلسیں زندہ اور تابندہ ہے، اور حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کا ذکر دن بدن ترقی پر ہے، آپ کے ذکر، آپ کے جلوس، آپ کی مجلسیں، آپ کی محفلیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آج حقیقت یہ ہے کہ امام پاک امام حسین کی ذکر کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ آج حق اور باطل کی پہچان حسینیت اور یزیدیت سے ہے۔ حق حسینیت، جو حسینی ہے وہ حق، اور جو باطل ہے وہ یزیدی، دو ہی فرقے ہیں، حسینی اور یزیدی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر کار امام پاک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنی شہرت کیوں حاصل ہوئی۔ دیکھیے، پہلے آپ شہادت کو سمجھیں۔ شہادت ایک ایسی عظیم نعمت ہے، شہادت ایک اللہ کا ایسا عظیم انعام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ صدیقین کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے۔ تو جو شہید ہے وہ انعام یافتہ ہے، اور یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی آرزو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ میرے میدان میں جانے کی وجہ سے رنج و الم میں آ جائیں گے، ان کو چھوڑ کر اگر میں میدان میں جاتا ہوں، رہائی خدا میں ان لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر جاتا ہوں تو ان کے دل رنجیدہ ہوں گے، اتنی سواریاں میرے پاس نہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ان گروہ کے ساتھ لے کے جاؤں جو جہاد میں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری آرزو و تمنا یہ ہے کہ میں راہ خدا میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ لیکن کون یہ آرزو کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آرزو ہے، مگر اللہ کا فرمان واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا اے محبوب اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کا یہ فرمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے معنی تھا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نواسے حضرت امام حسین، جن کو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا فرماتے، اور بیٹا ہی نہیں بلکہ سرکار تو یہاں تک فرماتے الحسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اور یہاں تک سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام پاک کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے۔ وہ خواب کی تعبیر آپ نے سنی ہوگی، وہ روایت جو خصائص الکبریٰ میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا۔
ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام فضل سرکار کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا دردناک خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچی جان کیسا خواب ہے؟ کہ میں اس کو بتا نہیں سکتی، آپ کو بتاؤں گی تو آپ پریشان ہوں گے۔ میرے کریم نبی نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت ام فضل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گودی میں آ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا خواب اچھا ہے، اس لیے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا آپ کی گودی میں آئے گا۔ حضرت ام فضل فرماتے ہیں ان قریب ہی فاطمہ کے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر کے مطابق حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور وہ میری گودی میں آئے۔ تو حضرت امام حسین کو سرکار نے کیا کہا؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جوہر شہادت کے ظہور تام کے لیے حضرت امام حسین کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ شہادت حسین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تکمیل اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب ہونے کی وجہ سے حضرت امام پاک امام حسین کی شہادت کو وہ امتیازی حیثیت حاصل ہوئی جو دوسری شہادتوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، یہ محض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس شہادت کی اتنی شہرت ہو، اتنا چرچا ہو کہ اس کے مقابلے میں کسی اور شہادت کو اتنا چرچا اور شہرت حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جتنی بھی شہادتیں ہوئیں وہ شہادتیں شہید ہونے کے بعد درج کی گئیں، ان کی شہرت شہید ہونے کے بعد ہوئی، ان کی خبر ان لوگوں نے دی جو شہادت کے وقت میں موجود تھے، ان کو انہوں نے تاریخوں میں لکھا جو شہادت کے وقت میں موجود تھے، جنہوں نے خبریں سنی تھیں۔ لیکن یہ واحد امام پاک امام حسین کی ایک ایسی شہادت ہے جو شہید ہونے سے تقریباً 50 سال پہلے جس کی شہرت ہو چکی تھی، اور ایسی شہرت جس کی خبر کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 5 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی۔ ایک مرتبہ بچپن کے زمانے میں، ایک مرتبہ جب آپ کی عمر پاک 4 ماہ کی ہوئی، ایک مرتبہ جب آپ کی عمر پاک 3 سال کی ہوئی، ایک مرتبہ جب آپ کی عمر پاک 4 سال کی ہوئی، اور پھر آخری مرتبہ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی۔ اور بچپن میں یہ روایت آپ نے سنی ہوگی اور میں آپ کو اس کو اور وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی چچی ایک روز حضرت امام پاک کو گودی میں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں پیش کرتی ہیں۔ حضرت ام فضل کہتی ہے میں نے جیسے ہی آقا کی گودی میں پیش کیا تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گودی میں لیا، میری توجہ ہٹی، پھر جب میں نے توجہ کی تو کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا آپ کا کیا حال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچی جان، جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ ان قریب میرے اس بیٹے کو میری ہی امت کا ایک گروہ شہید کر دے گا، اور اس جگہ کی سرخ مٹی بھی جبریل نے لا کر مجھے دی ہے۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت امام پاک امام حسین اور امام حسن دونوں شہزادے میرے گھر میں تھے، کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی،
اور اشارہ حضرت امام حسین کی جانب تھا، اور جبریل علیہ السلام نے کچھ مٹی بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو لیا اور سونگھ کر کہا کہ مجھے اس مٹی سے رنج و بلا کی بو آتی ہے، اور کہا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اے ام سلمہ ام المؤمنین ادھر آؤ۔ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دی اور کہا اے ام المؤمنین ام سلمہ، اس مٹی کو حفاظت سے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اور کئی روایتیں ہیں اسی تعلق سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے یہ خبر آئی کہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں شہید